حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا ہیں۔ جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے۔ رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا، ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا، زندہ ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے۔ یارو ہمت ہو انسان کے پاس، دلیری ہو، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا۔ شیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں، ہم نے شیروں کو شیر رہنے نہیں دیا، نہیں پتہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں، آپ بات تو کریں، آپ ڈٹنا تو سیکھیں۔ کاش غریب 4 لاکھ لے کے صلہ کرنی بند کر دیں، کاش غریب کسی پلاٹ کے لیے صلہ کرنی بند کر دیں، کاش ہمارا چودھری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دے، کاش میری ملت کا سیاستدان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دے، کاش ہم مجموعی بائیکاٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آئے، پھر دیکھنا پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر یہاں کوئی زیادتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوجوں کی ضرورت، ہمت کی ضرورت ہوتی۔ ہمت آ گئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا، پھر ہو جاتا ہے سارا۔ اب بات تو کریں نا، کھڑے تو ہونا، پیغام تو دینا، اعلان تو کریں۔ ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا، ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے۔ روب ڈال دیا ہے ظالموں نے، ڈاکوؤں نے، جابروں نے، پولیس نے، سیاستدان نے، وڈیرے نے۔ ایک روب پیدا کر، اس کو توڑو، باہر آؤ، پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا مراج الاسلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اعمال کا حساب نہیں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا، آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھیں، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے۔ تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آیا اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، بلدیت پوچھو، اور یہ پوچھو کیا لایا ہے، وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے، پیسے لایا ہے، کوئی اور چیز لایا ہے، یہ پوچھو۔ چوکیاں مقرر کر دیں۔ انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے، وہ آئیں گے، حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے، انتظار تو بھائیوں کا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے۔ تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں، یہ بھی پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے۔ بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی، ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں، وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، نہ حساب کتاب پوچھنا، بس نہ پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان میں مت کریں، میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ نے بھول گیا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ نے بھول گیا،
یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے، اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ کہے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ حضور فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جو آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یاد رکھیں کہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی، تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں، وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں اور آسانی کی امید رکھیں، کرم کی امید رکھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتع فرمائے، اپنا خاص فضل ہمارے شامل حال فرمائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اگر میں سچ بتاتی ہوں کہ حضور غار ثور میں ہے تو معیار یہ ہے کہ یہ وفا کے خلاف ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ جناب اسماء کھڑی ہے چوک میں، جوانوں یہ ہے جوانی، یہ ہے وقار کہ انسان اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دے اور وہ معیار کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے۔ فرماتی ہیں درجنوں لوگ تھے، میرے چہرے پہ نقاب تھا۔ ابو جہل نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں؟ کہتے 1 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے، پھر میں نے فیصلہ کیا عشق بھی بچانا ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ فرماتی ہے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو جہل سن، پھر اگر تو سوال سے باز نہیں آتا تو سن، میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ جا جتنی طاقت اور جرت ہے وہ لگا لے، پر میں تجھے بتاؤں گی میں تجھے خبر ہے۔ اقبال بولے، کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، یہ وہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہاں ہے، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ اب اتنے بڑے بازار میں اتنے بڑے چودھری کو، اتنے بڑے سیٹھ کو لاجواب نہیں بتاتی میں؟ تو بزدل لوگ ہوتے ہیں، پھر جب دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ مارا۔ جناب اسماء کہتی ہیں یہ سردار کا گھر تھا، کبھی کسی کی طاقت نہیں ہوئی تھی، پر میں یہ تھپڑ بھی میں نے نبی کے نام پہ کھایا۔ فرماتی ہے میں زمین پہ گری، میرے کان میں بالی تھی، وہ ٹکرائی ایک پتھر سے، خون بہنے لگا۔ لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا، حیا کر، بچیوں کے اور عورتوں کے منہ لگتا ہے، اسے لے گئے۔ فرماتی ہے میں اسی طرح اٹھی، اٹھ کے میں نے چہرے پر پھر سے کپڑا لپیٹا، خون کو چھپایا اور پھر روٹی پکانے لگی۔ فرماتی ہیں اسی طرح کھانا بنایا، پھر کئی دفعے نکل کے دیکھا، جب کوئی راہوں میں نہ رہا، فرماتی ہیں سنسان رستوں میں میں غار ثور کی طرف بڑھی، اور جب میں غار ثور میں کھانا لے کے گئی تو چہرہ چھپا ہوا تھا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو باپ گھر آ کے کہتا ہے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف ہے، اور بیٹی منہ چھپا کے غار میں پہنچی تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے، بیٹے کیا بات ہے، منہ کیوں چھپایا ہے، بتاؤ۔ کچھ نہیں ابا جی یہ دیکھیں آج کیا پکایا ہے۔ کہ نہیں پتر بتا معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے۔ جب 2-3 دفعہ جناب صدیق اکبر نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے اسماء بتاتی کیوں نہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو پھر جناب اسماء رو پڑی، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہو زاری دا۔ جناب اسماء رو پڑی، کہ کھولیے کپڑا بتائیے۔ فرماتی ہیں پھر سے کپڑا کھولا، خون پھر جاری ہونے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ آج عجیب دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی، عشق بھی تھا اور دین بھی تھا، اگر میں بتاتی تھی کہ آپ کہاں ہیں تو عشق نہیں بچتا تھا، اور اگر نہیں بتاتی تھی تو جھوٹ تھا، پھر مجھے میدان میں ڈٹ کے سچ بولنا پڑا۔ آج میں نے سچ کے لیے یہ مار کھائی ہے، سچ کے لیے تھپڑ کھایا ہے، سچ کے لیے زمین پہ گری ہوں، اس لیے کہ میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ میرے محبوب کریم نے